میں اس لفظ سے ہی بڑی محبت رکھتا ہوں کہ ہم پاکستانی کو تو پھر اس چینل سے پیار کرنا چاہیے نا. پاک جس میں لفظ پاک بھی ہو، وطن کی نسبت بھی ہو، اور پھر اس کی قیادت نوجوان بھی ہو، ان کو کام کرنے کا، اس بھاگ دوڑ کرنے کا جذبہ بھی ان کے دل میں ہو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان افضل زکریا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم پاکستانی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیت حضرت مولانا علامہ قاری سیف اللہ عابد صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع خانیوال. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قاری صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ماشاء اللہ کا بڑا کرم، الحمدللہ رب العالمین. قاری صاحب، آپ کا بنیادی طور پر دیپال پور ضلع اوکاڑا سے تعلق ہے. خانیوال کب آئے اور پھر خانیوال کے ہی ہو کر رہ گئے؟ تو اس بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیے گا. جی، میں سب سے پہلے تو ہم پاکستانی چینل والوں کا بڑا مشکور و ممنون ہوں، جنہوں نے اپنے پیار اور محبت میں ہمیں یاد رکھا. بیسیکل میرا دیپال پور تحصیل اوکاڑا کی ایک تحصیل ہے، اس کے قریب گاؤں ہے ڈولا پختہ، وہاں سے ہمارا تعلق ہے. وہیں سے مجھے کچھ ذوق شوق دوران طالب علمی اسکول جب پڑھ رہا تھا تو یہ پیدا ہوا کہ ہمیں ایک اچھا خطیب بننا چاہیے اور دین کی خدمت کرنی چاہیے. اس دوران مجھے ایک حادثہ بھی پیش آیا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی، اور پھر اس بہانے میں جامعہ محمدیہ اوکاڑا جا کر میں نے داخلہ لے لیا. کچھ عرصہ میں نے دورہ ناب کے لیے جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ کے معروف استاد مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، قاری یحییٰ صاحب بوجیانی، شیخ الحدیث مولانا ابوالبرکات صاحب، یہ میرے اور حافظ عبدالباسط شیخو پوری کے اور عبدالسمیع یاسم کے مشترکہ استاد ہیں. ہمارے ساتھ حافظ محمد یونس آزاد صاحب جو اس وقت پنجاب کے ناظم اعلیٰ ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ہم مکتب ہیں، ہم اکٹھے پڑھتے رہے. اور پھر جب میں نے تعلیم جامعہ محمدیہ اوکاڑا شیخ الحدیث مولانا عبدالحلیم صاحب سے مکمل کی تو مجھے کھیل کود کا بڑا شوق تھا. میں اپنے گاؤں واپس چلا گیا تو کھیل کے دوران مولانا معین الدین لکھوی صاحب کے ڈرائیور تھے سلیم صاحب، جو آئے، انہوں نے کہا کہ بابا جی بلا رہے ہیں. ہم پیار سے ان کو بابا جی کہتے تھے، وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے اس وقت. بابا جی کا حکم ہے کہ آپ 136 ٹینار تحصیل جانیہ کے قریب گاؤں ہے، وہاں آپ نے جمعہ پڑھانے جانا ہے. ان لوگوں کے ساتھ آیا تو سچی بات ہے، راستے میں بس یہی دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا موقع ہو کہ یہ لوگ مجھے پسند نہ کریں اور مجھے واپس جانے دیں. تو چونکہ بہت دور دراز علاقہ، پھر یہاں کے لوگوں نے ہمیں وہ محبت دی جو زندگی کے کسی موڑ پہ بھی میں نہیں بھلا سکتا. آج بھی لوگ جب امام مسجد کہیں سے دوڑ کر آ جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میں اس گاؤں میں چلا جاؤں تو آج بھی تمام مسجدوں والے منتظر رہتے ہیں کہ شاید ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھائیں. قاری صاحب، کن علماء سے آپ نے استفادہ کیا اور اساتذہ کی کچھ باتیں تو آپ کو ضرور یاد آتی ہوں گی؟ مولانا عبدالحلیم صاحب کی ایک بڑی خوبصورت بات تھی کہ ان کا ایک درس بڑا معروف ہوا کہ اجدہ مسئلہ، عصر کی نماز کے بعد وہ درس حدیث دیتے تھے، اس کا عنوان ہوتا تھا اجدہ مسئلہ. تو ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہماری مسجد بھری ہوئی تھی تو دوران مسجد بجلی نہیں تھی، تو انہوں نے ایک خوبصورت فقرہ کہا، اجدہ مسئلہ لوڈ شیڈنگ، لہذا درس نہیں ہوگا. اس کے علاوہ مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمال کے استاد تھے اور تعلیم و تربیت کے ساتھ. ابھی میں ایک جگہ کھانے میں تھا تو مولانا اعظم صاحب کی باتیں وہاں بھی چلتی رہیں. وہ بھی کمال درجے کے شفیق استاد تھے. تو ہمیں 2-3 باتوں پہ بڑا زور دیتے تھے. ایک وہ کہا کرتے تھے کہ اپنا ڈیرا بناؤ، اپنے گھر بیٹھو، سیاستدانوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، سیاستدان آپ کے پاس آئیں گے. تیسرا وہ دیتے تھے کہ جتنا ہو سکے مسجد سے اپنا تعلق جوڑ لو. اور یہ تو مولانا معین الدین لکھوی صاحب رحمہ اللہ، جو ہم بڑے ہمارے شفیق اساتذہ میں سے تھے، ترجمہ قرآن میں نے ان سے پڑھا، تو وہ کہا کرتے تھے کہ جس مسجد سے خطیب کا جنازہ اٹھے سمجھ لو کہ اس نے دین کا کام کر لیا. تبلیغی میدان میں آپ ماشاءاللہ پورے ملک کا وزٹ کرتے ہیں اور پورے ملک کے دورے کرتے ہیں، کبھی اس کام میں مشکلات آئی ہوں؟ کافی دفعہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. میں نے بسوں میں، سائیکل پر، موٹر سائیکل پر تبلیغی سفر کیا. جب میں نے آغاز کیا 136 ٹینار سے تو میرا یہ ذوق تھا کہ میں
اللہ کا پیغام ہر جگہ پہنچاؤں. تو میں نے پوری تحصیل کا وزٹ کیا. میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی, دین ہی کو ذمہ داری سمجھتا تھا کہ یہ ہمارے اللہ نے ہمیں دیا ہے, ہم اس کو گھر گھر میں پکائیں. اور پھر وہ وہاں سے اہل حدیث یوتھ فورس کے چند نوجوان تھے جو بڑے قابل ذکر تھے, بھائی محمد اکرم, شفیق الرحمان صاحب, مولانا عبدالرحمان سلفی صاحب, ڈاکٹر اقبال حنیف صاحب, حاجی سعید اللہ سلیمانی صاحب, یہ ہمارے وہ دوست تھے جن کے ساتھ ہم نے کام کیا. اور پھر وہیں سے میں یوتھ فورس کا صدر بنا, اور پھر وہیں سے یہ سلسلہ جو ہے الحمدللہ آج تک جاری اور ساری ہے. میں اس وقت پنجاب میں مسالتی کمیٹی کا چیئرمین ہوں اور ضلع کا امیر جماعت ہوں. اللہ کا شکر ہے جماعت کا کام اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں. قاری صاحب, سننے میں آیا ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ گورنمنٹ ملازمت بھی کی ہے, اسے چھوڑنے کی کیا وجہ بنی؟ آج کل تو لوگ گورنمنٹ ملازمت کے پیچھے مارے پھرتے ہیں, اور آپ نے ملازمت اختیار کر کے پھر اسے چھوڑ دیا, وہ ترک کرنے کی وجہ کیا بنی؟ اس وقت میں شام کوٹ میں بطور خطیب کام کر رہا تھا. تو میں گورنمنٹ مڈل سکول جمس آباد میں میرے خواجہ عبدالجلیل صاحب, میرے ایک ڈسٹرکٹ اٹارنی کے دوست ہوتے تھے, انہوں نے شیخ بشیر صاحب یہاں ڈی او تھے, ان سے آرڈر کروا دیے میرے کہ آپ سرکاری سکول جوائن کر لیں. میں نے وہاں جب سکول جوائن کیا تو وہاں بھی صبح کا میں درس دیتا تھا. تو بہت سارے لوگوں نے یہ مناظر دیکھے کہ جب میں صبح کا درس دیتا تھا تو اس کی دیوار مٹی کی بنی ہوئی ہوتی تھی. بہت سی مرد عورتیں جو ہیں وہ دیوار کے ساتھ لگ کر اللہ کا قرآن سنتے. وہ ایک بڑا ماحول بنا ہوا تھا وہاں. ہم دونوں میاں بیوی بڑے خوش تھے کہ ہم سرکاری ملازم بن گئے ہیں, ہمارے معاملات بڑے اچھے ہو جائیں گے. اس دوران میرے والد گرامی صاحب میاں اکرمواز دولہ صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے, وہ تشریف لائے. تو ان کو جب انہوں نے میرے گھر والوں نے بتایا کہ وہ پڑھانے گئے. وہ کہاں سکول؟ تو جب میں واپس آیا تو انہوں نے مجھے پیار دینے کے بجائے کہا میں نے دین تجھے اس لیے پڑھایا تھا کہ تو گورنمنٹ کے نیچے لگ کر گورنمنٹ سے پیسہ حاصل کر, چھوڑو اس کو, اس نوکری کو قربان کرو اور صرف دین کا کام کرو. اس پہ اللہ نے بڑی برکت رکھی. سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور عملی طور پر سیاست میں کب قدم رکھا آپ؟ سیاست میرا بڑا پسندیدہ سبجیکٹ ہے. طالب علمی دور میں بھی ہم تھوڑا بہتا دائیں بائیں آئیں کرتے تھے, آتے جاتے تھے دوستوں کے پاس. لیکن سب سے زیادہ ذوق مجھے پیدا ہوا جب مخدوم جوید ہاشمی صاحب ہمارے اس جہانیہ سے الیکشن لڑتے تھے. تو اس الیکشن میں وہ ہمارے بڑا ان سے گہرا تعلق اور روابط پیدا ہو گئے. انہی کی وجہ ہی بنی تھی کہ جب وہ لاہور سے الیکشن لڑے تو میں ان کے جلسے میں خطاب کرنے کے لیے گیا تو میاں صاحب سے بڑی قربتیں ہوئیں. اور یہاں بھی خانے والے میں ایک بہت بڑا جلسہ ریلوے گراؤنڈ میں ہوا. جب میں تلاوت کی اور میں نے گفتگو کی تو میاں صاحب میرے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے. اس سے مطلب ہے انہوں نے بڑی میری حوصلہ افزائی کی. لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کا سیاست میں کیا کام ہے, اور مذہبی شخصیات کو بھی وہ سیاست میں آتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے, لیکن آپ دونوں کام بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. یہ آپ کیسے مینج کر لیتے ہیں؟ یہ تو ایک بڑے اچھے طریقے سے مینج ہو رہی ہے, کیونکہ بنیادی طور پر ہماری جو شورا ہے اس میں بہت ساری ہمیں معاونت ملتی ہے. جب لوگ اس پہ گفتگو کرتے ہیں, باتیں چاہتے چلتی ہیں, اس سے بھی کافی میں مطلب فائدہ حاصل کرتا ہوں. سیاسی جماعت تو نسبت میں سماج کے طور پر سیاست کو لیتا ہوں. اگر تو آپ نے سیاسی قد کاٹ حاصل کر کے سماج کی خدمت کر لی ہے تو انشاءاللہ کامیابی ہے. اور اگر آپ قد کاٹ بنا کر بھی سماج کی خدمت نہیں کر سکے تو اللہ کا شکر ہے, میں اب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. شاید صبح فجر کی نماز کے بعد ایم پی ایم این اے کے ڈیروں پر اتنی رونق نہیں ہوتی جو یہاں ہوتی ہے. ہم اب بھی سماج کا کام کاج کر الحمدللہ بہت خوش ہوتے ہیں. کسی غریب کے کام آنا, ابھی بھی میں ہسپتال سے ایک چکر لگا کر ابھی آ رہا ہوں. وہاں ایک مریض تھا, اس کا آپریشن نہیں ہو رہا تھا, وہ کروا کے آیا ہوں. ایسے جتنے کام ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مینج ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود توفیق دیتا ہے. اور جب آپ سیاست کو عبادت سمجھ کر اس کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی معاونت, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی سے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس, جو لوگوں کے فائدے کے لیے ڈرتا ہے وہ سب سے بہتر انسان ہوتا ہے. صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث سے وابستہ لوگ ہی نہیں, شعبہ ہائے زندگی سے واقف تعلق رکھنے والے دیگر مسالک کے لوگ بھی آپ کے پاس یقیناً حاضر ہوتے ہوں گے مختلف معاملات میں ہیلپ کے لیے, مدد کے لیے. تو ان کے ساتھ بھی آپ کا ماشاءاللہ یہی رویہ ہے. میں جب مسدد علی پڑھ رہا تھا تو ایک شعر آج تک مجھے مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ کا یاد ہے. میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس شعر کو یاد کیا اور میں اس کی پرائے میں چل رہا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ
کہ دنیا میں کہتے ہیں کہ سب سے اچھا انسان کون ہے، تو ان کا جواب اس بارے میں کہ لوگوں کے کام آنا، اچھے اچھے کام آنا، تو ان کا یہ شعر تھا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ میں اس میں تو حتیٰ کہ آپ دوسرے مسلک کی بات کرتے ہیں، میرے پاس الحمدللہ غیر مطلب مسلمان جو تھے، مسلمانوں کے علاوہ جو جن کا ہمارے مذہب کے ساتھ بھی تعلق نہیں، وہ بھی میرے دروازے پر آتا ہے، تو میں ویسے ایک انسان اس کو ڈیل بھی کرتا ہوں، اس کا کام بھی کرتا ہوں۔ کئی ایک فیصلے یہاں خانے وال کے، ان کے گرجا گھروں کے متعلق ان کے مسائل میرے پاس آئے، الحمدللہ میں نے ان کو ایسے میرٹ پہ حل کیا، کئی لوگ الحمدللہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کا شکر ہے، جہاں خانے وال میں تعصب بڑے عروج پر تھا، ہم نے ایسا اپنوں کی بھی کہتے ہیں کہ مجھے غیروں کا تو کوئی بات نہیں، اس میں اپنوں نے بھی مجھے بہت کچھ کہا یہ آدھا انفی ہے، آدھا فلانا ہے، آدھا فلانا ہے، ہمارے لیے تو بچا ہی کچھ نہیں، لیکن میں الحمدللہ اپنے پیٹر پہ کام کرتا رہا، قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ خانے وال میں جو مذہبی انتہا پسندی سی وہ ہم نے فارغ کر دی اللہ کی رحمت سے۔ میں اس چینل کے ذریعے پیغام دیتا ہوں، میرا دروازہ آرا کے لیے کھلا ہے، جس مسلک سے اس کا تعلق ہے، جس طبقے سے اس کا تعلق ہے، وہ جس طرح بھی ہو، الحمدللہ یہ ریاکاری نہ ہو۔ میں نے 200 ایسی بچیوں کی، یتیم بچیوں کی شادی کروائی ہے، کسی کو کان خبر نہیں ہے، تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ جی۔ ہمارے اس ہم پاکستانی چینل کے ذریعے میں پیغام دے رہا ہوں، آپ جس وقت صبح و شام، میرا ٹیلی فون بھی آپ لوگوں کو یاد ہے، جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے، روڈ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، تو میں انشاءاللہ حاضر و خدمت کروں گا بہت۔ جی ناظرین، تو آپ دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ حضرت علامہ قاری سیف اللہ عابد صاحب موجود تھے، اور بڑی پیاری اور اچھی باتیں ہوئیں۔ یقیناً قاری صاحب کی خدمات کبھی بھی فراموش نہیں کی جا سکتی، ان کی خدمات سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، مزید اچھی ویڈیو کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل ہم پاکستانی، اور اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنے میزبان افضل زکریا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔